الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا منير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين وعلى الذين اتبعوه بالإيقان أما بعد فاستعيذوا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلند شفر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، یہ بچے چھوٹے جو ہیں نا، ان تینوں کو باہر بٹھا دیں، شرارتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک بار دین کی نسبت کے ساتھ چند دین کی باتیں کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ التجا ہے، اللہ رب العزت اپنے اکابر کی طرح قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھ ناچیز کو، پھر جہاں تک اس ناچیز کی آواز جا رہی ہے، اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کرتے ہوئے اگر توجہ دوسری طرف چلی جائے تو خطیب کا سارا موضوع ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو نظر تو ایسے آ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن بندہ اپنے بیان کے تخیل میں ہوتا ہے، وہ جہاں پر بات چل رہی ہوتی ہے وہاں پہنچا ہوتا ہے، جیسے ہی ٹوٹتا ہے کسی وجہ سے تو وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کہاں پہ بات کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، اور چند پچھلے جمعوں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور علو مرتبت پر بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اور ترتیب کے ساتھ جہاں سے ابتدا ہوئی، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ان کی بحث و تکرار ہوئی، پھر کس طرح انہوں نے جو بت کدا تھا اس کو توڑا، بتوں کو توڑا، اپنی ماں کو کیا جواب دیا، باپ کو کیا جواب دیا۔ بہرحال جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ نے حکم فرمایا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گل گلزار بنا دیا، اور آگ کو ایسا ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رسی سے باندھا تھا وہ تو جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حرام قرار دے دی گئی کہ اس آگ کی حرارت کو برودت میں بدل دیا گیا، کہ وہ حرارت ابراہیم علی نبینا کے اوپر برودت تھی، اور باقی ہر چیز کے اوپر اس کی حرارت باقی تھی۔ وہ آگ لکڑی کو بھی جلا رہی تھی، رسی کو بھی جلا رہی تھی، اپنی حرارت بھی پیدا کر رہی تھی، روشنی بھی پیدا کر رہی تھی، حتیٰ کہ وہ کافر اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ آگ کی حرارت تھی، اس کی ضیاء تھی، روشنی تھی، جو اس کی طبیعت میں اللہ نے چیز رکھی ہے وہ باقی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے اوپر اللہ نے اس کو برودت بنا دیا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دکھایا کہ میں نے کیسے اپنے نبی کو یہ اعجاز عطا فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکلے، جتنا عرصہ بھی رہے، بعض روایات میں 40 دن رہتا ہے، بعض روایات میں کچھ آتا ہے، جب وہاں سے نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں کہ وہ عنقریب مجھے راہ دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور اللہ کی ذات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا تھا، 86 سال کی عمر میں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، ایک پہلے معجزہ۔ پھر اللہ نے دوسرا اعجاز عطا فرمایا کہ بالکل عین بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، دعا کی، اللہ پاک نے قبول فرمائی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کو ایسے بیٹے کی جو حلیم ہے، بردبار ہے، سیاںا ہے، وہ دی بشارت دینے۔ آگے جا کے اس بیٹے کی سیانف اور عقل مندی خود بخود آ جائے گی، یہ وہاں جا کر میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے یہاں کیوں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب یہاں پر ماقبل میں چلتے ہیں، جہاں تک ہم پہنچے تھے، ماقبل سے ربط جوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اس بیٹے کو چھوڑ آئے بواد غیر ذی زرع، یہاں تک ہم پہنچے تھے، ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی زندگی کی علامت موجود نہیں تھی، وہاں پر پہاڑوں کے درمیان چھوڑ گئے، چٹیل پہاڑ ہیں جن پہ سوائے جھاڑی کے اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی پانی نہیں دور دور تک، اور زندگی کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ مختصراً ماقبل میں یہ بات گزر چکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، جو تھوڑا سا پانی جو زاد راہ موجود تھا وہ جب ختم ہو گیا تو ماں کو فکر لگی میرا چھوٹا بچہ جو بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا تھا، 86 سال کی عمر، مانگ مانگ کے اللہ کو دعا ماتے وہ بیٹا لبا، جنہ دا ایک پتر ہوندہ ہے نا، جنہوں نے سیکیاں 14 15 16 سال بعد اولاد لبی ہوندی ہے، وہ سیکے سکھائے دا بچہ ہوندہ ہے، وہ لاڈلے پے کر دیں، لاڈ پے لڈان دیں، وہ دیاں زدہ پوریاں کر دیں، ایک ہی تے ہے، تو اللہ کو دعاواں مانگ مانگ کے لے ہے، اس کی جائز جائز ہر بات مانتے رہتے ہیں۔ اولاد سے محبت ہونا یہ فطرت بات ہے، فطرت سے اس کا تعلق۔ تو ماں کو وہ اولاد ملی تھی، نرینہ اولاد، تو کتنی محبت ہوگی، ماں کو تو ویسے ہی بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی محبت کو سمجھانے کے۔ ماں اللہ پاک نے واحد ایسی ہستی پیدا کی ہے کہ جو اپنی ساری اولاد کے متعلق بیک وقت سوچ رہی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو پریشانی کے عالم میں کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی سے جس کا نام صفا ہے، دوسری پہاڑی جس کا نام مروہ ہے، ایک پہاڑی کی چوٹی سے دوڑتی نیچے اترتی اور دوسری کی طرف اوپر چوٹی پہ جاتی، دیکھتی کوئی قافلہ کوئی نظر آئے تو میں ان سے اپنے بچے کے لیے کچھ مانگوں۔ اس پہاڑی سے اترتی، آپ اندازہ کریں اس کیفیت کا، جو لوگ حرم جا چکے ہیں ان نے بیت اللہ کے ارد گرد کی پہاڑیاں دیکھی ہوئی ہیں،
آپ اس پہاڑی کی کیفیت دیکھیں. میں جب پہلی دفعہ عمرے پر گیا تو ہم غار حرا پر گئے تو رستے میں کوئی 25-30 دفعہ ہم نے سانس لیا، پھر جا کے ہم غار حرا میں پہنچے. اور پہاڑی کی حالت یہ تھی کہ سوائے جھاڑی کے کوئی چیز نہیں اوپر. وہ کال ایک پہاڑ نہیں آئے، کوئی سائے والے پہاڑ نہیں ہیں کہ جی تسی کوئی ساہ لے لو، کوئی دھپ تو بچو، کوئی موسم سخت گرمی. اور ماں جو ہے وہ اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ نظر آئے، کوئی نہیں نظر آیا. اس پہاڑی تھے، وہاں سے چلتی نیچے اترتی، پہاڑی سے مشکل سے چڑھنا پھر نیچے اترنا، پھر جب میدان والے حصے پہ پہنچنا دونوں پہاڑیوں کے میدان میں، پھر وہاں سے دوڑنا تیز تیز کہ جلدی جلدی دوڑا تے جا کے مروا تے چڑھ کے پھر اوپر تک تے ادھروں کوئی نظر آ جائے. آئے اللہ اکبر کبیرہ. ماں کی اس ادا نے وہ کوہرام مچایا کہ اللہ کو اس قدر اماں ہاجرہ کی یہ ادا پسند آئی کہ وہ ادا کو قیامت کی صبح تک باقی رکھا. کہا کہ جو حاجی بھی آئے گا، حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے، جب تک ہاجرہ کی اس ادا کو پورا نہ کرے اس کا حج عمرہ قبول نہیں. آیا یہ کون ہاجرہ ہے؟ یہ وہ ہاجرہ ہے کہ جس کی ادا کو اللہ نے ایویں نہیں باقی رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جس میں زندگی کوئی علامت نہیں، وہ نبی چھوڑ کے جا رہا ہے. اور اس نبی سے پوچھا کہ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ کہا اللہ کی مرضی سے. تو کہا اذن لا یضیعنا، کوئی پریشانی نہیں، اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ وہ عورت تھی کہ جس کو اللہ کی ذات پہ اس قدر توکل تھا، کہا اللہ نے کہا ہے ہمیں یہاں چھوڑ دو، وہ اللہ ہمیں پال لے گا. ابراہیم تم جا رہے ہو تو چلے جاؤ، ہمیں کوئی فکر نہیں، اللہ ہمیں پال لے گا. یہ جا رہی ہیں کبھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ. جتنے چکر اماں ہاجرہ نے لگائے اللہ نے وہ قیامت تک کے لیے ادا کو باقی رکھ دیا. وہ ادا کو باقی رکھ دیا، جو میرے گھر کی زیارت کرے گا جائے گا، وہ یہاں دوڑے گا. آیا وہ جس طرح ہاجرہ چلی تھی اسی طرح پہاڑی پہ چڑھو، پہاڑی سے اترو. یہ تو اب آ کے حرم میں وہ ٹائل لگی ہے، ماربل لگی، آسانی ہوئی ہے، پہلے تو نہیں تھی. اسی حالت میں لوگ چلتے رہے، اسی حالت میں صدیاں لوگ چلے، صدیاں اسی حالت میں اللہ نے چلایا، دوڑایا. اللہ اکبر کبیر. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پہ توکل والی ادا پہ اللہ نے حضرت اماں ہاجرہ کو انعام عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے بچہ ہے، بھوک اور پیاس سے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. کہنے سبحان اللہ. ادھر ماں ہے کہ وہ چکر لگا رہی ہے، ادھر پیچھے بچہ ہے. ہائے ہائے کیڑا بچہ جس کے متعلق اللہ خود فرما رہے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم. ایسا بیٹا جو حلیم ہے. او میں سو جان سے قربان جاؤں اسماعیل کی ایڑیوں پر. کہیں سبحان اللہ. وہ ایڑیاں رگڑی، اللہ نے وہ آب زمزم عطا فرمایا. اب ماں نے جب دیکھا کہ پانی ہے، پہاڑی سے فوراً واپس آئیں اور آ کے اس کے ارد گرد باڑ لگا رہی کہ رک جائے. کہا زمزم رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا، میں کٹھا کر لاں. آیا اور میں سو جان سے قربان جاؤں. اللہ نے اس میاں بیوی اور بیٹے کے توکل پہ وہ عطا کی کہ وہ پانی شفا ہی شفا ہے. وہ آب زمزم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیماری کے شفا کی نیت سے انسان پیے اللہ اس میں شفا رکھتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آب زمزم جس بیماری کی شفا کے لیے انسان نیت کر کے جو دعا کر کے وہ پیے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو اکٹھا کیا۔ عرب میں سب سے قیمتی ترین چیز جو تھی وہ پانی تھی۔ قریب سے قافلہ، وہ جگہ نہیں تھی کہ وہاں سے کوئی گزرتا، وہاں وہ گزرگاہ نہیں تھی، لیکن ایک قافلہ گزر رہا تھا، قبیلہ غالباً قبیلہ جرہم تھا، جو پہلا قبیلہ وہاں رکا وہ قبیلہ جرہم تھا۔ قبیلہ جرہم وہاں سے قریب سے گزر رہا تھا، انہوں نے دور سے پرندے دیکھے کہ اتھے پرندے کیوں اڑ دینے پہ۔ تو پہلے زمانے میں لوگ بڑے ذہین تھے، لوگ چیزوں سے پتہ کرتے تھے کہ یہ چیز، یہ پرندہ پانی والا ہے، یہ پرندہ جانور مردار ہے اس کے لیے ہے، یہ پرندہ کس چیز کے لیے ہے۔ وہ قبیلہ جرم جو تھا اس نے کہا کہ یہ جڑے پرندے اڑتے ہیں تو پانی والے نے، اور اینا پانی اتنے کتوں آ گیا۔ وہ اس طرف کو نکلے، جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک عورت اور ایک بچہ ہے۔ اللہ اکبر، انسانیت کس قدر مردہ ہو گئی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کہ موٹر وے پہ ایک عورت اکیلی دیکھ کے اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اعوذ باللہ۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگوں میں اتنی انسانیت باقی تھی کہ اکیلی عورت کو دیکھ کے اس کے ساتھ بچہ دیکھ کے جب وہ قبیلہ آیا تو آ کر اس نے نہیں کہا کلی جنانی ہے نالے دے بچہ ہے کڑ سڑیے تم نے سا سڑیے، نہیں، انہیں آ کر کہا کہ آپ کی اجازت ہے ہم بھی پانی استعمال کر لیں۔ کہ زمانے جاہلیت میں اتنی انسانیت موجود تھی، آج انسان سے انسانیت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، وہ اکیلی عورت تھی، انہیں اجازت دی۔ وہاں پر پھر قریب اللہ نے اپنے آپ گھر کو آباد کرنا تھا۔ کہنے سبحان۔ اب اللہ کا گھر بیت اللہ آباد ہونے لگا ہے، شروع ہونے لگے ہیں لوگ وہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر اب دوبارہ سے یہ آباد ہونے لگا ہے۔ کوئی ایتھے کسی جانور بنے، کوئی اس طرح، جو قریب کے 1800 کچھ سن کی تصاویر بیت اللہ کی موجود ہیں۔ جو ہمارے بزرگ حاجی ہیں جنہوں نے پہلے بیت اللہ کا حج کیا ہے، انہوں نے بھی وہ جگہ دیکھی ہوئی ہیں کہ ہر بیت اللہ کے قریب جو ہے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پر وہ طواف کرتے تھے، باقی حصے تھے بجری جس طرح پئی ہوتی ہے وہ حصہ ہے، وہ ابھی بھی تصاویر ہیں، وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو وہ قریب اتنے حاجی تو پہلے نہیں ہوتے تھے اور نہ اتنے عمرہ کرنے والے ہوتے، تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، حج پہ تعداد بڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ خیمے لگنے شروع ہوئے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر پانی کے لیے وہ جو قافلے ہوتے تھے گزرتے، جب پانی کا پتہ چلنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ آباد۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے آیا کرتے تھے، اور آ کر اپنے اس بچے اور اپنی بیوی کے لیے، بعض روایات میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ کی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو براق عطا فرمائی اور اس کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ نقل فرمایا کہ صبح کو آتے اور شام کو پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی آئے ہیں، یہ قربانی کے واقعے سے پہلے بھی آیا کرتے تھے۔ بہرحال ہم قرآن پاک کی آیات کے ساتھ چلتے چلتے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ آ جائیں اب اپنے موضوع کی طرف جو ہم بیان کرنا چاہتے تھے بڑی عید کے لیے، اور چلتے چلتے آج ہم یہاں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ملک شام سے آیا کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 17 سال تھی، لیکن راجح قول کے مطابق 7 سال عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں ہیں، اس دفعہ سفر میں 3 دن لگے۔ کتنے دن؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات بھی خواب میں دیکھا کہ انی اذبح، کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا تھا ذبح کر رہا ہوں، کیا ہے یا نہیں کیا یہ نہیں پتا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جن کو ذبح کیا گیا وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت ہونے کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صلب سے ہیں، وہ حضرت اسحاق کا کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، اور اس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتلایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اسحاق کو نبی بنائیں گے، ہم اسحاق کو نبی بنائیں گے، اور نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، بچہ 7 سال کا ہے۔ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو ذبح کا تعلق ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں۔ یہ ویسے ضمن میں بات آ گئی، بات سمجھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ روایات میں بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھا، دوسری رات پھر خواب میں دیکھا، تیسری رات جب خواب میں دیکھا، نبوت کا خواب ویسے بھی وہ دین ہے، ہمارے خواب کی طرح نہیں۔ جب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیت کر لی کہ میں جاؤں گا اور جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، جب وہاں پہنچے تو پہنچ کر اب دیکھیں نبوت کا امتحان، دیکھیں کہ اللہ کی ذات وہ ابراہیم کہ جو پیچھے جتنے امتحانات تھے ان میں سے 100% پاس ہو گئے، اور اللہ کی ذات ان کے رتبے کو قیامت تک دکھانے کے لیے ان کے اوپر امتحانات اور امتحانات لا رہے ہیں کہ وہ بچہ جو 86 سال کی عمر میں اللہ پاک نے عطا کیا، اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اب اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ کتنا مشکل ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو جو 6-7 سال کا ہو، یہ ذرا سوچے ہیں کہ آپ اس کو اپنے سامنے لٹائیں اور اس کو ذبح کر دیں۔ ایمینی عہدے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ خمیر ہی ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ہماری ہمت ہے کہ اتنا بڑا امتحان دے سکیں؟ معاذ اللہ۔ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے اس بچے کو ذبح کروں گا، اور پہنچے
اور آ کر اپنے بچے سے خود مشورہ کر رہے ہیں۔ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کیا میرا پتر میں خواب چ تکیا کہ میں تینوں ذبح کرنا پیا، فانظر ماذا ترى، تیری کی رائے ہے دیتے۔ آئے ہائے، یہ ابراہیم ہے، یہ اگلے حصے کے پنکھے چلا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم ہے کہ جنہوں نے صرف اپنا نہیں اپنے گھر کا بھی عقیدہ بنایا ہوا تھا۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں کہ جب بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چل پڑے تو بولے بھی نہیں، چپ تھے۔ تو جب بیوی نے کہا کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنا ارادہ ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم۔ تو اما ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، ہمیں کوئی فکر نہیں، پھر اللہ ہمیں ضائع۔ وہ اما ہاجرہ ان کا کیا عقیدہ بنا ہوا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم یہاں رہیں گے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں ابراہیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں پال لیں گے۔ اسی ابراہیم کا بیٹا تھا، وہ چھوٹی سی عمر میں اللہ نے ایسا عقیدہ بنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے اس لیے بات کی کہ جب میں ذبح کروں تو کہیں نیچے سے میرے اس عمل کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو میں بیٹے سے بات کر لوں۔ فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ آئے ہائے، میں سو جان سے قربان جاؤں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، اور سبحان اللہ تے آنکھوں۔ شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کی شان تھی کہ حضرت اسماعیل کو یہ آداب سکھائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا میرے ابا جی تانوں جس چیز دا حکم دتا گیا وہ تسی کر دیو۔ فرمایا قال یا ابت افعل، فرمایا اے میرے ابا جان آپ وہ حکم پورا کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ اور آگے سے کیا فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور ان قریب آپ مجھے پائیں گے کہ میں اللہ کے منشا سے صبر کرنے والا ہوں۔ میرے والد آپ پریشان نہ ہو، تسی پریشان نہ ہو کہ تسی منو جسلے ذبح کرو گے تو میں اگوں کو تل ملاواں گا یا میں تاڑے عمل دے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کراں گا، کہاں نہیں۔ والد کو حکم پورا کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ دلاسا بھی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں صبر کراں گا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا تھا، وہ پیدائش سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایسے بیٹے کی جو بردبار اور سیاںا ہوئے گا۔ وہ 7 سالاں دی عمر چنا سیاںا ہو گیا۔ کہ ابا جی نہ گھبراؤ، تانوں جڑا اللہ نے حکم دیتا ہے انہیں یہ نہیں آکھا کہ تسی خواب ہی تکیے نا کیڑا وحی آئی ہے، میں تانوں خواب ہے، عمل کر دو جو اللہ کا حکم ہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگی۔ وما علیہ